والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ وعز شرفہ جل جلالہ کی حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم کونین کے شہنشاہ دارین کے مالک و مولا رحمت للعالمین راحت للعاشقین سراج السالکین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے تمام معزز سامعین و حاضرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور قرآن پاک فرقان حمید کے اندر اللہ کریم تیسرے پارے کے پہلی آیت میں فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعدهم علی بعد منہم من کلم اللہ ورفع بعدهم درجات۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک بتاتا ہے کہ یہ رسول ہیں میرے جن کو میں نے بعض کو بعض پر ترجیح دی ہے، افضلیت دی ہے۔ کچھ سے میں نے کلام کیا ہے اور کچھ کو میں نے ایسے ہی زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، درجات کی بلندی دی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ کریم خود فرما رہا ہے رسول سارے میرے ہیں، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ کہتا سارے برابر نہیں ہیں، سب اللہ کے ہیں، بھیجنے والا بھی رب ہے، نبوت سے رسالت سے سرفراز بھی اللہ فرما رہا ہے، لیکن اللہ کریم فرماتا کہ سب برابر نہیں ہیں۔ تو جب اللہ کریم کہتا ہے کہ سب برابر نہیں، اس کا مطلب نبی تو ہیں، افضل بھی ہیں، پر درجات کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی ایک دوسرے سے اوپر بھی ہے، اور سب سے اوپر سب سے افضل جو ذات ہے وہ میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ اللہ نے تمام رسولوں پر نبی پاک کو افضلیت قرار دی۔ اب یہ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے اور ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ بھی ہے عصمت انبیاء علیہم السلام۔ یہ بڑا سینسٹیو موضوع ہے جس پر بات کرنا بھی ضروری ہے اور آپ کو سننا بھی ضروری ہے، کیونکہ اس وقت جو دور آ چکا ہے یہ بڑا پرفتن دور ہو چکا ہے۔ لوگ انبیاء علیہم السلام کی شانوں میں بے ادبیاں کر رہے ہیں، طرح طرح کی معاذ اللہ الزام تراشیاں، نبیوں کی شانوں میں کمیاں کرنا، یعنی اپنی مرضی سے جس کے دل میں جو آ رہا ہے وہ کہا جا رہا ہے۔ یعنی معاذ اللہ میں یا ایک انسان عام کون ہوتا ہے جو انبیاء علیہم السلام کے اوپر اپنی مرضی سے درجات کی بندی کی جائے، جس نبی کو جو مرضی معاذ اللہ مقام دیا جائے، جس کو مرضی گھٹا دو، جس کو بڑھا دو۔ یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ میری اور آپ کی کیا مجال کہ میں انبیاء علیہم السلام کی ذات کے اوپر کوئی حرف اٹھاؤں، کوئی بات کروں؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے مقرب بندے ہیں، اور کوئی بندہ ایسا ہے ہی نہیں جو اپنی مرضی سے نبی بناؤ، کوئی ایک بندہ نہیں ایسا ہے۔ نبوت اللہ دیتا ہے اپنی مرضی سے اپنے بندوں کو، جن کو رب چاہتا ہے چنتا ہے، اور اللہ نے چن لیے ہوئے۔ اس لیے اس موضوع پر اپنے بچوں کو سمجھانا بچپن سے ابھی سے بہت ضروری ہے، کیونکہ معاذ اللہ اس وقت پاکستان کے اندر، میں دنیا کی کافروں کی بات نہیں کر رہا، ہمارے ملک پاکستان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو اسلامی لبادہ اوڑھ کر ہمارے دلوں سے مسلمانوں سے ایمان اور انبیاء علیہم السلام کی تعظیم کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے اس موضوع کو ہم نے آج زیر بحث بنایا۔ اللہ کریم مجھے حق کہنے کی اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے۔ ابھی میں نے لفظ بولا کم و بیش 1,24,000 پیغمبر،
قرآن پاک کے اندر تقریباً 26 انبیاء علیہم السلام کے نام لے کر ذکر آیا ہے. کچھ کا نام تو نہیں پر ان کی طرف اشارہ کر دیا گیا. تو اگر اس بات پہ غور کریں تو پھر 1,24,000 کا جو فگر ہم بولتے ہیں یہ کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بقیہ آسمانی کتابوں میں یا احادیث کے اندر جو انبیاء علیہم السلام کے ذکر کیے گئے، جن کی طرف اشارہ کیا گیا، اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں تقریباً. اور جب بھی آپ بولیں تو یہ لازمی بولیں کہ کم و بیش یا تقریباً 1,24,000 پیغمبر. یہ کبھی مت کہیں کہ بھئی 1,24,000 پیغمبر آئے. یہ فگر ایگزیکٹ نہیں بولنا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی 1,24,000 سے کچھ کم ہو سکتا ہے 1,23,700 ہوں. تو اگر میں بولوں جی 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے ہیں، اس کا مطلب 300 وہ لوگ جو نبی نہیں ہیں، تو میں نے 300 غیر نبی کو نبیوں کی فہرست میں شامل کر دیا. تو غیر نبی کو نبی کہنا کفر ہے. اور اگر ہم کہتے ہیں جی 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے ہیں، اور ہو سکتا ہے پاسبل ہے 1,24,100 ہوں یا 1,24,000 ایک ہی ہو، تو میں نے جب کہا کہ 1,24,000 ہے تو میں 100 یا ایک جو زیادہ ہے 1,24,000 سے اس کو کم کر رہا ہوں، اس کو نبی نہیں مان رہا. تو ایک نبی کو نبی نہ ماننا یہ بھی کفر ہے. اس لیے جب بھی جملہ بولنے تو کم و بیش یا تقریباً 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے. یہ محتاط جملہ ہے. اس میں بچت ہے کہ اس میں کہیں پر بھی ہمارے اوپر کسی طرح بھی شریعت کی گرفت نہیں ہوگی. تو شریعت چاہتی ہے کہ اسلام کا جو پیغام ہے، انسان جو مسلمان ہو چکا ہے اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرے. صرف یہ نہیں کہ نیکیاں کرنی، نمازیں پڑھنی. اصل چیز ایمان ہے، اور ایمان کو بچانا لازمی ہے. اور ایمان بنیادی طور پر کیا ہے؟ کیونکہ اس وقت یہ آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی نبی تو نہیں آئے گا. کوئی نبی کو نیا آئے تو اس کی امت ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں. اور قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ لفظ قرآن میں موجود ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے صرف کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں جو خاتم النبی ہیں، آخری رسول ہیں کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا. یہ عقیدہ ہے. اور اس عقیدے کی بنیاد بھی یہی ہے کہ اس کو اگر مانیں گے تو تب مسلمان ہیں. اگر کسی کے دماغ میں یہ بات آئے کہ نبی پاک آخری نبی ہیں پر ہو سکتا ہے کوئی نبی آ جائے، پاسبل ہے، یہ سوچتے ہی بندہ کافر ہو گیا. کیونکہ آپ نے قرآن کے خلاف بات کر دی. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد نبی کوئی ہے ہی نہیں، تو میں اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آ جائے؟ لیکن لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے، یہاں تک لکھ دیا کہ دیکھو جی نبی پاک اللہ کے آخری نبی ہیں اور آخری ہی ہیں، لیکن اگر آپ کے بعد کوئی اور نیا نبی آ جائے تو آپ کی ختم نبوت میں فرق نہیں پڑے گا. یہ کیسی بات ہے جی؟ ایک طرف آپ آخری بھی کہہ رہے ہو اور ساتھ آپ کہتے ہو کوئی آ بھی جائے نا تو آخری نبی نبی پاک ہی نے. کیا جملہ درست ہے؟ یہ تو بے وقوفی ہے. اور کیسے لوگ ہیں جناب جو عقیدت میں آ کے ان لوگوں کی باتیں مان لیتے ہیں. دیکھیں میں پہلے بھی کہتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، عقیدت اپنی جگہ، کسی بزرگ سے، کسی عالم سے، کسی دینی بندے سے آپ کی محبت ہے، عقیدت ہے. لیکن اگر وہ شخص شریعت کے خلاف بات کرتا ہے، جیسے میں اکثر بولتا ہوں کہ اگر میری کوئی بات قرآن کے خلاف پائیں تو اسے مت مانیں، میری کوئی بات نبی پاک کے فرمان حدیث کے خلاف ہے اسے بھی مت مانیں. کیونکہ ہمارے لیے معیار کوئی بندہ نہیں ہے، ہمارے لیے معیار قرآن اور حدیث ہے، نبی پاک کی ذات ہے جس کو رب نے بھیجا. ان سے بڑھ کر کوئی نہیں. تو کسی بندے کی بات، بڑی محبت ہو گئی آپ کو، بڑی باتیں سنتے تھے، عقیدت ہو گئی، اب وہ بندہ جو غلط بات کہہ رہا ہے تو اسی مننے جا رہے ہو. یہ اسلام نہیں، یہ ایمان نہیں. ایمان اسلام یہ ہے کہ جو صحیح ہے وہ ضرور مانیں، لیکن جہاں بندہ ٹریک سے اتر رہا ہے، پٹری سے اترا، تو آپ بھی سائڈ پہ جب بندہ تو صحیح بندہ نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑی چیز ہے ادب. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اور اسلام تو کہتا ہی ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہو. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اگر حضور کی محبت کے اندر ہی خامی آ گئی ہے کہ آپ حضور کی تعظیم جیسے کرنی چاہیے نہیں کر رہے، حضور کی ذات کے بارے میں آپ کے دل میں خدشات آ گئے ہیں،
کچھ وہم پال لیے، طرح طرح کی باتیں حضور کو کر رہے ہو، تو بھائی تم مسلمان کہاں سے ہو؟ حدیث تو یہاں تک کہتی ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، مسلم شریف، صحاح ستہ میں مختلف احادیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہے، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ کوئی شخص قیامت کے دن اگر دوزخ میں چلا گیا لیکن اس کے دل کے اندر اور رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہوگا تو وہ شخص جنت میں ضرور جائے گا۔ تو ایمان کیا ہے؟ اللہ کو ایک اللہ ماننا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شمول تمام انبیاء، جن کو میں جانتا ہوں، جن کو میں نہیں جانتا، جن کو رب نے بھیجا میرا ان پہ ایمان ہے، اور نبی پاک اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے اسلام۔ حضور کو ماننا، اور حضور کو ماننا کیسے ہے؟ بس اتنا مان لیا، اپنی جان سے بڑھ کر حضور سے محبت کرنا، اپنی جان سے بڑھ کر حضور کی تعظیم کرنا، میرے ماں باپ پیچھے، نبی پاک کی ذات آگے، میرے اولاد، میرا مال و دولت، ہر چیز بعد میں، نبی پاک کی ذات مقدم، تو پھر آپ مومن ہیں، پھر ایمان والے ہیں۔ تو یہ شخص اگر جائے گا، اس نے گناہ کیے ہوئے، اگر دوزخ میں چلا بھی گیا، پر ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا۔ تو ایمان کو سمجھیں، اس وقت ہمارے ایمانوں پر ڈاکے پڑ رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، میں نے اور آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا ہوا، اور میں نے اور آپ نے نبی کو بھی نہیں دیکھا ہوا۔ ہم سے 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور بظاہر دنیا سے پردہ فرما کر چلے گئے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات غیب ہے، کسی پہ آشکار نہیں، ظاہری طور پر کسی نے دیکھا نہیں سوائے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ وہ واحد ہستی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو ان جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ کسی نبی نے بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، لیکن نبیوں کو سب نے دیکھا۔ جو نبی آتے گئے ان کے زمانے میں جو امتی تھے وہ اپنی آنکھوں سے انبیاء کا دیدار کرتے گئے۔ تو جن صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اپنی آنکھوں سے، انہوں نے حضور کی باتیں کی، پھر جنہوں نے صحابہ کو سنا انہوں نے صحابہ کی باتیں کوٹ کی، آگے پہنچائیں، وہ چلتے چلتے میرے اور آپ کے تک آئیں۔ اس لیے ہم نے ان صحابہ کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر دیکھ لیا، آنکھوں سے تو نہیں، پر صحابہ کی باتوں سے اپنے تصور، اپنے دل کے آئینوں میں ان کی تصویر، کچھ نہ کچھ خاکہ تو جمع کیا کہ میرے حضور کیسے ہیں، حضور کیا فرماتے تھے، حضور کی باتیں کیسی ہیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشمول تمام انبیاء، ان کی عزت، ان کی عظمت، ان کی تعظیم ہر مسلمان پر فرض ہے۔ صرف یہ نہیں کہ میں نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے تو ان کی تعظیم، ہر نبی کی تعظیم۔ اگر آپ ہر نبی کو مانتے ہیں لیکن کوئی بندہ کہہ دے نہیں جی میں معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، باقی سب کو مانتا ہوں، وہ بندہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کسی ایک نبی کا انکار کرنا تمام نبیوں کا انکار کرنا ہے۔ جیسے اللہ فرماتا ہے کذبت ثمود المرسلین، کہ قوم سمود نے تمام نبیوں کو جھٹلا دیا، جبکہ قوم سمود کے زمانے میں سب نبی نہیں تھے، ان کے زمانے میں تو انہی کے نبی تھے۔ تو جنہوں نے ایک نبی کو جھٹلایا، اس نبی کا انکار کیا، تو اللہ کہتا ہے انہوں نے سب نبیوں کا انکار کر دیا۔ تو ایک نبی کا انکار سب نبیوں کا انکار ہے۔ جب سب نبیوں کا انکار ہو گیا تو بندہ مسلمان کہاں سے رہا؟ اور یہ خوبصورتی صرف اسلام ہمیں دیتا ہے۔ آپ اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں انہیں دیکھ لیں، وہ صرف اپنے نبی کو مانیں گے، بقیہ نبیوں کو نہیں مانیں گے۔ جیسے عیسائی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں پر موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے۔ یہ چلو موسیٰ علیہ السلام کو کچھ مان بھی لیں گے پر نبی پاک کو نہیں مانتے، اسی لیے ہم انہیں مسلمان نہیں کہتے، ہم انہیں مومن نہیں کہتے، ایمان والا نہیں، کافر ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ نبی پاک پر جو ایمان لائے گا وہ مومن، وہ مسلمان۔ جو نبی پاک پر ایمان نہیں لایا آج کے دور میں وہ کافر ہے، بھلے وہ اہل کتاب کیوں نہ ہو، ان پہ کتاب اتری، وہ اس کتاب کو تو مانتے ہیں، پر جو کتاب قرآن ہے، جو آخری کتاب ہے رب کی، جو رب کی کتاب کا ہی انکار کر رہے ہیں، وہ کہاں سے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے؟ اس لیے کسی ایک نبی کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے۔ یہ اسلامی خوبصورتی ہے کہ ہر مسلمان ہر نبی کو مانتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، نہیں دیکھا، جانتے ہیں، نہیں جانتے، پر ہم کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ اللہ ہم تیری تمام باتیں تجھ پر بھی ایمان لاتے ہیں، تیرے ملائکہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، فرشتے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم نے دیکھا نہیں پر مانتے ہیں کہ رب نے کہہ دیا، رب کے رسول نے کہہ دیا ہیں تو ہیں، کتابیں آسمانی نازل ہوئی ہیں، ہم نے نہیں دیکھی، اللہ کے رسول نے کہا ہے تو مان لیا ہے، ان کی زبان سے سن کے اب رب کو مان رہے ہیں۔
نبی پاک نے کہا رب ہے تو ہم نے کہا نہیں دیکھا پھر بھی ہے، کہ نبی پاک نے کہہ دیا. اور قرآن کہہ رہا ہے الذین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ مومن متقین وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جس کو دیکھا نہیں اس کو مانتے ہیں. تو میں نے اور آپ نے رب کو نہیں دیکھا پر میں اور آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ہے ایمان. تو سب سے پہلے اللہ پر ایمان ہوتا ہے، اس کے بعد انبیاء پر ایمان. اب یاد رکھیے گا انشاءاللہ اگلے جو ہمارے جمعے چلنے والے ہیں وہ تقریباً صرف اور صرف عقائد کی بات ہوگی. وقت پہ تشریف لائیں تاکہ جو عقیدے ہیں ان کی اصلاح ہو سکے. کیونکہ اب جو سوشل میڈیا پہ جب میں سن رہا ہوں دیکھ رہا ہوں تو بہت یہ لگا رہا ہے ہمارے نوجوان بچے، کیونکہ ہمارے پاس طالب علم آتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں. اب میں سن رہا ہوں کہ کئی اکثر سوالات ہو رہے ہیں انبیاء کے بارے میں، نمازوں کے بارے میں، دیگر عقیدوں کے بارے میں. اٹس مین کہ اب بچوں کے پاس وہ سوشل میڈیا موجود ہے، سن کر یہاں تو بھٹک جائیں گے یا کچھ اور ہو جائے گا. پر جو پوچھتا ہے اس کا مطلب اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے کہ ممبروں پر ان باتوں کو کیا جائے تاکہ جو لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں آپ سنیں، اور جہاں پر آپ بیٹھے ہوں آپ کے سراؤنڈنگ میں کوئی بندہ بات کرتا ہے قرآن و حدیث کے خلاف، انبیاء کی ذات کے اوپر طعن و تشنیع کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ جواب دیں، سمجھائیں کہ بھائی ایسا مت کہہ، عقیدہ ہمارا یہ ہے. اس لیے آج ہمارا ٹاپک ہے عصمت انبیاء علیہم السلام، نبیوں کی عزت و احترام. اب نبی کون ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو نبی کی جو تعریف ہے اس کو بھی نوٹ کیا جائے کہ نبی کہتے کس کو ہیں. ہر شخص کو نبی نہیں کہا جائے گا. اور ابھی یہ فیصل آباد کے اندر ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ ایک عورت ہو کر سوشل میڈیا پہ آپ نے اکثر نے دیکھا ہوگا کہ وہ عورت کہہ رہی جی میں نبی ہوں، مجھ پر وحی آ گئی، میرا بیٹا امام مہدی ہے تو میں نبی. کچھ عقیدے کی باتیں سماعت کریں، ساتھ ساتھ میں وضاحت کرتا ہوں اس کی. نبی اس بشر کو کہتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، اور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ میں بھی رسول ہوتے ہیں. ملائکہ کے اندر کیٹیگری ہے وہ الگ چیز ہے. ابھی ہم انسانوں کی ہی بات کرتے ہیں کہ وہ بشر، وہ انسان کہ جس کے اوپر اللہ کی طرف سے ہدایت آئے وحی کے ذریعے. اب یہ الگ ہے، چاہے تو اللہ ڈائریکٹ وحی بھیجے یا کسی فرشتے کی معرفت سے، کوئی فرشتہ آ کے بولے کہ آپ کے اوپر یہ وحی ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جایا کرتے تھے، فرشتہ نہیں تھا آیا، لیکن جب نبوت کا وقت آ گیا اعلان کرنے کا، 40 سال آپ کی عمر مکمل ہوئی، اس وقت فرشتہ آتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اقرا، پڑھیے. حضور فرماتے ہیں ما انا بقاری. اچھا بعض لوگ اس کا ترجمہ الٹا کر دینے، وہ کہتے ہیں حضور کہتے ہیں میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھنا نہیں جانتا. نہیں، ما انا بقاری اس کا مطلب ہے میں پڑھنے والا نہیں، مطلب میں نہیں پڑھوں گا، میں پڑھنے والا نہیں. تم مجھے کہہ رہے ہو، کہنے والے تم کون ہوتے ہو؟ ایک بندہ کہتا ہے پڑھو جی، تو میں کیوں پڑھا بھائی؟ اقرا، پڑھو. جب تیسری بار کہا نا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. تو تب جب اللہ کا نام شامل ہوا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. تو اگر پڑھنے والے نہیں تھے تو پڑھا کیوں؟ اس کا مطلب حضور اللہ کے نبی ہیں، آپ کسی استاد سے نہیں پڑھے ہوئے. اگر آپ کسی کے پاس پڑھے ہوئے ہوتے تو کافر اعتراض کرتے کہ معاذ اللہ یہ قرآن نبی پاک نے خود گھڑ لی ہے، کیونکہ آپ نے پڑھنا سیکھا ہوا ہے، لکھنا سیکھا ہوا ہے، اس لیے آپ نے خود ہی گھر میں بیٹھ کے قرآن بنا لیا اور لوگوں کے سامنے آ کے بیان کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے حضور کو کسی کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا، ایسا موقع فراہم ہی نہیں کیا کیونکہ بندہ یہ دعویٰ کر سکے کہ جناب میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا ہے، یہ میرے شاگرد ہیں. نہیں، نبی پاک ڈائریکٹ اللہ کے شاگرد ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ نے سکھایا ہوا ہے. اس لیے حضور کے پر جو وحی آتی گئی اب یاد کرتے کہ صحابہ کو بتاتے گئے تو بہت سی چیزیں موجود ہیں. اس لیے عقیدہ یہی سے شروع ہو گیا. بھی آپ بولو جی، ایک بندہ کہتا ہے جی دیکھو جی نبی پاک نے پوری زندگی کسی سے پڑھا ہی نہیں تو پھر وہ کیسے لکھنا پڑھنا جان سکتے ہیں؟ تو معاذ اللہ وہ بھی امی ہوئے کہ پڑھنا نہیں، جی ہم جس کو سادہ لفظ میں جاہل بولتے ہیں. جڑا بندہ اسکول نہ گیا ہے، ان پڑھ ہے، جاہل ہے، تو یہ تو بے ادبی کی بات ہے. تو نبی کو آپ ان پڑھ بولیں، معاذ اللہ جاہل بولیں تو کیا یہ درست ہوگا؟ تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں نا ایسا کہنا، وہ انڈائریکٹ آپ کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ میرے منہ سے تو الفاظ نہ نکلیں پر یہ بندہ سمجھ جائے کہ نبی نے کچھ نہیں آندہ معاذ اللہ. تو یہی سے عقیدے کو خراب کیا جا رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت آ رہی ہے. تو جب اللہ کی طرف سے ہدایت آ رہی ہے بھائی تو کون روکنے والا ہے؟ تو اللہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی دنیا میں بن کر تشریف لائے، آدم علیہ السلام، اور آپ کے بعد شیس علیہ السلام دوسرے نبی بنے.
لیکن سب سے پہلے جو نبی کافروں کی طرف مبعوث ہوئے وہ نوح علیہ السلام ہیں، یعنی اس سے پہلے کافر تھے ہی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نوح علیہ السلام سے پیچھے وہ جو کفر کا معاملہ تھا ہی نہیں، بت پرستی کا زمانہ یہاں شروع ہوا، دیگر معاملات، تو سب سے پہلے جو نبی کافروں کی طرف بھیجے گئے وہ نوح علیہ السلام ہیں۔ اب جتنے بھی انبیاء آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع دن سے ازل سے ہی ہمیں انبیاء کی تعظیم سکھائی ہے۔ کیسے؟ جب تک نبی نہیں بنے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا، قرآن پاک پڑھ لیں، پہلا پارہ دیکھ لیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ یاد کرو وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں میں زمین کے اندر اپنا ایک نائب، اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے عرض کیا اللہ تو کن کو بنائے گا؟ جو قتل و غارت گری کریں گے، ہم تیری حمد اور تیری ثنا کے لیے کافی ہیں۔ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ رب نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا۔ اس وقت جو شیطان ہے، ابھی شیطان کے لقب سے موسوم نہیں ہوا تھا، اس کا نام عزازیل تھا۔ شیطان ابلیس کا اصل نام کیا ہے جی؟ عزازیل۔ یہ فرشتوں کا ٹیچر تھا، فرشتوں کا استاد، معلم الملکوت کہا جاتا تھا، اور سب فرشتے اس کا ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے، تعظیم کرتے تھے۔ جب آدم علیہ السلام کا پتلا بنا، اس سے پہلے تک اس کو لگتا تھا کہ میں اللہ کا بڑا مقرب ہوں، میں ایک جن ہوں، لیکن اللہ نے مجھے فرشتوں سے بھی اوپر بنا دیا، ان کا استاد بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ اپنا نائب اور خلیفہ مجھے بنا کر بھیجے گا، یہ اس کے دل میں بات آ گئی۔ پر جب آدم علیہ السلام کا پتلا بن گیا، ابھی اس میں جان نہیں ڈالی گئی، تو آسمانوں پہ یہ لکھا ہوا ایک تحریر لکھ دی گئی کہ ان قریب ہم تم میں سے کسی ایک کے گلے میں لعنت کا توق ڈالیں گے۔ اب جتنے بھی فرشتے ہیں ڈر گئے کہ اللہ نہ کرے ہمارے گلے میں لعنت کا ٹوک آئے۔ وہ سب اپنے استاد کے پاس آئے، کیونکہ یہ مستجاب الدعوات تھا، اس نے رب کی عبادت اتنی کر دی تھی، رب کو اتنا راضی کر لیا تھا، یہ رب سے جو مانگتا دعا کرتا رب پوری فرماتا۔ اب ہر فرشتہ آ رہا ہے، جبرائیل امین آ رہے ہیں، اسرائیل، اسرافیل، ہمارے لیے دعا کر دیں، استاد ہے دعا کر رہا ہے، اس نے سب کے لیے دعا کی پر اپنے لیے دعا نہیں کی۔ یہاں سے ایک نقطہ ملتا ہے کہ دعا کے لیے کسی کو کہنا چاہیے، پر اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ دعا سب کے لیے کی۔ اب جب وہ وقت آیا، آدم علیہ السلام کو بنا دیا گیا، سب فرشتوں کو بلایا کہ نام بتاؤ، فرشتے چپ، کہا آدم ان کے نام بتاؤ۔ اب آدم علیہ السلام نے نام بتائے تو فرشتے حیران میں گئے کہ آدم کو سب پتہ ہے۔ تب اللہ نے فرمایا کہ سب فرشتے آدم کو سجدہ کریں، سب نے کیا الا ابلیس۔ یہ ابلیس کا لفظ اللہ نے دیا اس کو کہ وہ ابلیس تھا، کہ اس نے نہیں مانا، کھڑا رہا۔ اس نے کیا کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، یہ مٹی ہے میں آگ ہوں، تو میں اس کو سجدہ کیسے کروں، میں آگ اس کو جلا سکتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادتیں نہیں دیکھی کہ بڑے سجدے کیے ہیں، کتنے عرصے تک جنت کا خزانچی رہا ہے، دنیا کے چپے چپے پہ میری عبادتیں کی ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ دیکھا اس نے میرے نائب، میرے خلیفہ، وہ میرے نبی کی شان میں بے ادبی کی سجدہ نہیں کیا۔ یہاں ایسا نہیں تھا کہ آدم علیہ السلام کہہ رہے تھے، اللہ نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور یہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں تھا، یہ سجدہ تعظیمی تھا، عظمت کے لیے، تعظیم کے لیے۔ سب نے کیا، اس نے نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال کر اس کو جنت سے نکال دیا۔ تو یہاں سے اللہ کریم ہمیں سکھا رہا ہے کہ میرے نبی کا ادب و احترام کرو۔ چلو اللہ اسے ایک موقع دے دیتا کہ چل رہنے دے، نیکسٹ ٹائم جب کہوں گا نا پھر کر لینا۔ کہا یہ نیکسٹ والی بات ہی نہیں ہے، یہاں موقع کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ میرے نبی کے ساتھ تو نے ادب والا معاملہ نہیں کیا، بے ادب ہو گیا، اب گستاخ، اب قیامت تک کے لیے دھتکارا گیا ہے۔ اسی طرح اور جتنے بھی انبیاء علیہم السلام آتے گئے، ان کے ساتھ مذاق کیا جاتا، استہزاء کرتے، لوگ برا بھلا کہتے، تو نبی صبر کرتا، لیکن جب نبی صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا، پھر وہ نبی کہتا مولا اب یہ لوگ ماننے والے نہیں، ان پر عذاب لے کر آ۔ 900 سال یا 950 سال تقریباً نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، نیکی کی دعوت دی، اور اس 900 سال کے عرصے میں تقریباً 80 لوگ ایمان لائے، باقی لوگ ایمان نہیں لائے کیونکہ ان کے اوپر شقاوت غالب تھی، بدبخت تھے۔ پھر جب عذاب آیا پانی کی صورت میں، یہی جو کشتی میں سوار تھے، جو نبی کے ساتھ تھے، وہ بچ گئے، جو نبی کے ساتھ نہیں تھے وہ سب غرق ہو گئے۔ یہاں تک کہ نبی کا اپنا بیٹا کنعان، وہ نبی کے ساتھ نہیں تھا، وہ غرق ہو گیا۔
یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ پچھلی امتوں کے واقعات قرآن بتاتا ہے، یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے، ہمیں سکھانے کے لیے کہ کہیں پر بھی انبیاء علیہم السلام کی ذات کے بارے میں ذرہ برابر شک شبہ آپ کے دل میں نہ آئے۔ بے ادبی کا تو شائبہ ہونا چاہیے ہی نہیں۔ ایک میں ہوں، آپ مجھ سے بات کرتے ہیں، میرے ساتھ کوئی غلط بول دیتے ہیں تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ ایک میں نے اپنا نائب بنایا کہ یار میں جا رہا ہوں، یہ سارے معاملات تم نے میری جگہ چلانے ہیں، اب اس کے ساتھ بدتمیزی کرے میں کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ میں بولوں گا یار تم نے مجھے کہا، ٹھیک ہے میں نے مان لیا، لیکن تم نے میرے جس کو میں نے نائب بنایا تھا تم نے اس کی بات نہیں مانی، اب میں اس بندے کو ڈانٹوں گا یا سزا دوں گا جہاں تک میرا اختیار ہوگا۔ تو اللہ کریم بھی اپنے معاملات میں بڑی گنجائش دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے بندے میں ہر گناہ معاف کر دوں گا تیرا، بس میرے شرک نہ کرنا۔ شرک کے علاوہ اللہ فرماتا ہے سارے گناہ معاف کر دوں گا، لیکن جب نبی کی بات آتی ہے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی، تو وہاں پر جب کوئی بندہ بے ادبی کرتا ہے تو اللہ اسے معاف نہیں فرماتا، پھر اللہ بستیوں کی بستیاں تباہ کر دیتا ہے۔ لوگ رات کو سوئے ہوتے ہیں، بستیوں کو آسمان تک بلند کر کے اوندے منہ ڈال دیا جاتا ہے، کسی پر چیخ کا عذاب آتا ہے، کسی پہ آسمان سے بجلی گرتی ہے، پوری قومیں تباہ نہیں ہوئی۔ آپ قرآن اٹھا کے دیکھ لو، قوم سمود کا حال کیا ہوا۔ قوم عاد بہت بڑے بڑے لوگ تھے، اتنے طاقتور تھے کہ پہاڑوں کو توڑ کے اس کے اندر گھر بناتے تھے، نبی کی بات نہیں ماننی، ایسی ہوا چلی اٹھا کے پٹخا۔ تو جیسے ہوا چلتی ہے، اندھیرا جب آ جاتا ہے چھا جاتا ہے، تو جب طوفانی ہوائیں آتی ہیں تو جیسے کچرا بکھرا ہوتا ہے نا، تو اللہ کہتا ہے اس طرح تنکوں کی طرح بکھرے ہوئے مرے پڑے تھے وہ لوگ، اتنی بڑی قوم عاد کے لوگ۔ یہ ہے انبیاء علیہم السلام کی عصمت کی پامالی کرنا۔ جو انبیاء کی تعظیم نہیں کرتے، توہین کرتے ہیں، بے ادبیاں کرتے ہیں، تو قرآن بھرا پڑا ایسے لوگوں کے وعیدوں سے، ان کے انجام سے، کہ پڑھ کے دیکھو ان کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے یہی معاملہ ہے کہ رب نے بھیجا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں ان کے لیے شرط کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام سب بشر تھے اور مرد، نہ کوئی جن نبی اور نہ کوئی عورت نبی۔ پچھلے 1400 سال میں کوئی عورت نبی بن کے نہیں آئی۔ چلو معاذ اللہ اگر مان لیا جائے کہ عورت نبی بن کے آئی ہوتی تو آج کوئی ملعونہ دعویٰ کرتی تو کوئی بات سمجھ میں آتی۔ اللہ نے کسی عورت کو نبوت دی ہی نہیں، نبوت اللہ نے مردوں کو دی، تو یہ عورت آج کہاں سے کھڑی ہو گئی؟ یہ صرف اسے پروپوگینڈا ہے، اس عورت نے خود نہیں کیا ہوگا، اس کے پیچھے پوری لابی ہوگی، پوری تحریک ہوگی، اس کو چلانے والے ہوگے موٹیویٹ پیسے کی صورت میں، یا پوری سپورٹ ہوگی، تم کرو امت میں فتنہ برپا کرو، ہم تمہیں سپورٹ کریں گے۔ آپ کے سامنے موجود ہے وہ آسیہ ملعونہ، قرآن کی بے ادبی کی، بے حرمتی کی، اسے باہر پہنچا دیا گیا، اب وہ باہر عیاشی کر رہی ہے، اس پہ جناب قاعدہ نیوز بن رہی ہیں، اس کو باقاعدہ جو کافر چینل ہیں اسپیشلی طور پر دکھاتے، دیکھو جی مسلمانوں کے پاس تھی، ہم نے بچا لیا، اس نے قرآن کی بے ادبی کی تھی۔ کیا شے دی جا رہی ہے تو ہو رہا ہے۔ یہ جتنے معاملات ہیں اس میں سب سے بڑی کمزوری ہماری ایمان کی ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط نہیں۔ ہمارے سامنے گستاخی کرتا کوئی، ہم چپ رہتے ہیں۔ ہم نے نہیں کہہ رہا مار دیں اس کو، آپ، میں کہتا ہوں کم از کم منہ تو چپ کروائیں۔ ہم کہتے ہیں یار اے کردہ پینا انہوں اللہ ہی پوچھے گا، یا اس کو جوڑے۔ او بھائی جہاں تک تمہارا ایمان کہاں گیا؟ صحابہ کی بات، ان کے واقعے دیکھیں، نبی پاک موجود ہیں، مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، ایک شخص آیا، یہ حدیث میں موجود ہے، اس کے جو شلوار یا تہمت جو تھی آدھی پنڈلیوں تک تھی۔ اب وہ آ کے کیا بولتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انصاف نہیں کر رہے۔ حضور نے فرمایا کیا مجھ سے بڑھ کے کوئی انصاف کرنے والا ہے؟ وہ کہنا جی آپ انصاف سے مال غنیمت تقسیم نہیں کر رہے۔ نبی پاک موجود ہیں، وہ شخص بولا ہے تو صحابہ کی غیرت ایمانی دیکھیں، عمر فاروق اعظم کھڑے ہیں، فوراً تلوار نکالی کہ میں اس کو قلم کر دوں۔ حضور نے منع کر دیا، عمر رہنے دو، اسے مت مارنا، اس کی نسل میں سے کچھ لوگ قیامت تک پیدا ہوں گے، اسے دیکھ لو، اس کی نشانی چیک کر لو۔ اس کی آنکھیں اندر دھسی ہوئی تھی، سر اس کا گنجا تھا، اور اس کے جو پجامہ یا شلوار جو پہنی تھی اس نے آدھی پنڈلیوں سے اوپر تھی۔ حضور نے فرمایا یہ لوگ قرآن تو ایسا پڑھیں گے اتنا خوبصورت، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور سجدے عبادتیں اتنی لمبی کریں گے کہ تم صحابہ سے حضور کہہ رہے ہیں، مجھ سے آپ سے نہیں کہہ رہے، حضور صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی عبادتوں کو ان کے سامنے کم سمجھو گے، اتنے لمبے سجدے، اتنی لمبی باتیں۔ لیکن یہ لوگ اور اس کی جو نسل آنے والی ہے دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔
یہ حضور نے اپنے زمانے مبارک میں بتایا کہ گستاخ رسول یہ ہوں گے جو دین سے باہر ہے. داڑھی رکھ لینے سے، زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے، کپڑے سنت کے مطابق پہن لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوگا. اور مسلمان تبھی ہوگا جب اندر ایمان ہوگا. اور ایمان کب ہوگا؟ جب حضور کی محبت، حضور کی تعظیم اپنے اندر ہوگی، اور اپنے آپ سے، اپنے جان و مال سے بڑھ کر حضور سے محبت کی جائے گی. یہ معیار ایمان قرآن دیتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. پہلے حضور کی اتباع کی جائے، پیروی کی جائے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها. یہ قرآن کی آیت ہے کہ اپنے مال، دولت، بہن، بھائی، بیوی، بچے سب سے بڑھ کر حضور سے پیار کرو. یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا. تو یہ ہے حضور کی محبت جو مجھے اور آپ کو اپنے اندر بھی ڈالنی، اپنی اولاد کو بھی دینی ہے. آج مسئلہ یہاں پہ آ گیا ہے، اولاد کے اندر محبت رسول نہیں ہے. جب وہ سوشل میڈیا کھول دی ہے تو جو بکواس کر رہا ہے، جو جناب بڑے دھڑلے سے بات کر رہا ہے، اس کے فالوور بہت زیادہ ہیں. لوگ فالوور دیکھے تو جناب اس کے پیچھے لگ پڑتے ہیں کہ یہ بندہ صحیح ہوگا، اور اس کے اندر حضور کی تعظیم ختم. اب وہ بندہ بولتا ہے کہ دیکھو جی، نبی پاک اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کے تو نہیں نا ہے. اب عقلی بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور اللہ کے آگے کوئی کچھ نہیں. وہ اللہ کے سامنے نبی تو شے کوئی نہیں جناب. ہو سکتا مفہوماً بات درست ہو، لیکن جملہ جو بول رہا ہے کہ نبی تو شے کوئی نہیں، یہ نبیوں کی تعظیم نہیں ہے. ایسے جملے بولے توہین ہے کہ نبی کی شان میں جملے وہ استعمال کیے جائیں. ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انبیاء علیہ السلام کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے بظاہر ان کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، مالک ہے، ہم تو مخلوق ہیں. تو مخلوق رب کے سامنے کیا ہے؟ لیکن جملے وہ بولے جائیں جو ان کی شان ہو. اب انبیاء علیہ السلام کے ساتھ معاذ اللہ یہ بول دیا جائے، کتابوں میں لکھا لوگوں نے کہ اللہ کے سامنے نبیوں کی حیثیت ایسے ہے جیسے کوئی چوڑا ہو، کوئی چمار ہو. کیا یہ درست جملہ ہے؟ اسی لیے علماء نے کہا یہ جملے غلط ہیں. ایسے جملوں پر یقین کرنے والے، ایسے جملے کہنے والے کافر ہیں. لوگ بات سمجھتے نہیں ہیں. لوگ الٹا اعتراض کرتے بھی اعلیٰ حضرت نے 5 مولویوں کے اوپر کفر کے فتوے لگائے. دیکھو جی مسلمان کیسے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، یہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں. آپ نے کلمہ پڑھنے والے کافر کہہ دیا. آپ سے جس نے کہہ دیا آپ نے بات سن لی. او خدا کے بندو، پہلے بات سنو تو بات کیا تھی. ان کی تحریریں موجود ہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. نہیں تو حسام الحرمین کتاب ہے، جا کے پڑھ لیں، جس کے اوپر دنیا بھر کے علماء، اس زمانے کے جو مکے مدینے کے مفتیان کرام تھے، بڑے بڑے شیخ الحدیث وغیرہ، پاکستان تو نہیں تھا بنا، ہندوستان میں جہاں پر تھے، ان لوگوں نے ان عبارتوں پر فتوے دیے کہ جو بندہ یہ عبارت لکھتا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں، ایک بندہ کہتا ہے جی نماز پڑھتے ہوئے آپ کے دماغ میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے، معاذ اللہ کسی گدھے کا خیال ہے تو نماز نہ ٹوٹے. آپ بتائیں جملہ درست ہے؟ تو جملہ کہنے والا درست ہے، جملہ غلط، کہنے والا بھی غلط. تو اگر جملہ کفری ہے تو کہنے والا کافر ہوا کہ نہ ہوا؟ تو جو بندہ اس جملے کو درست مانے، یا جس نے وہ جملہ کہا وہ بولے جس نے جو کہا ہے میں اس کو مانتا ہوں، وہ سب صحیح، تو ماننے والا بھی کافر ہو گیا. اور جس نے کسی کافر کے کفر میں شک کیا وہ بھی کافر ہو گیا. یہ بات ہے، یہ اصول ہیں جو علماء نے ائمہ دین نے مرتب کیے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کبھی کوئی بات کرے کم از کم پوچھو تو صحیح آ کے یار فلاں بندہ یہ بات کرتا ہے درست ہے کہ نہیں، پھر تصدیق کرو. کتابیں موجود ہیں، میں سامنے رکھا ہوں، ہم حوالہ دیں گے آپ کو احادیث میں. پر وہی بات ہے کہ ہم سنتے نہیں. جس کی ایک فالوئنگ بہت زیادہ ہے اسے سن لیا، بندہ صحیح ہے، ٹی وی پہ بھی آ رہا ہے، فلاں جگہ پہ آ رہا ہے، اور یار یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. ہمارے اندر نا برانڈ کانشیس ہو گئے ہیں. ہم اکثر کیا کرتے ہیں، پورے بازار میں جو مہنگی دکان ہوگی نا، کپڑا اس سے لے کے آئیں گے اور بار بار بولیں گے وہ فلانی دکان نہیں، وہ جتنے مہنگے کپڑے نے اتوں لے کے آیا. اب کپڑا آپ نے وہاں سے لے لیا ہے، ہو سکتا ہے ہلکا ترین کپڑا ہو، دوسری دکان میں اچھا کپڑا مل رہا ہو. اب وہی برگر دکان سے بھی مل رہا ہے. آپ کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جا کھائیں، جی میکڈونلڈ پہ گیا تھا میں KFC سے کھا کے آیا ہوں، باہر وہی برگر آپ کو 200-250 کا مل رہا ہے، وہاں سے آپ 500 کا کھا کے بولتے نہ میں KFC پہ گیا تھا. کیوں؟ صرف برانڈ بتانے کے لیے کہ میں پیسے زیادہ دے کر آیا ہوں. تو یہ نہیں کہ فالوئنگ زیادہ ہے، بندہ ٹی وی پہ آتا ہے، وہ ٹی وی کوئی قرآن و حدیث ہے، جس کو مرضی پکڑ کے بٹھا دیں. چینل والے تو چاہتے ہی ہیں کہ تماشا لگے، دین کے بارے میں کوئی ایسی بات ہو کہ دنیا دیکھے، ہمارے چینل کی ریٹنگ بڑھے. وہ تو جان بوجھ کے ایسے لوگوں کو شو میں مدعو کرتے ہیں جس کے خلاف لوگ ہوں، تاکہ لوگ ہمارا چینل دیکھیں. ہمارے چینل کو لوگ دیکھیں گے، ہمیں پیسہ زیادہ ملے گا. تو اس لیے دین کا معیار سمجھیں. معیار کیا ہے؟ حضور کی محبت. یہ ہے جس بندے کے دل میں تعظیم رسول ہے تو پکی بات ہے جو جس سے محبت کرتا ہے اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت کرے گا. اگر بندہ حضور سے محبت کرتا ہے تو حضور کے صحابہ سے بھی محبت کرے گا،
حضور سے محبت کرتا ہے حضور کی آل سے بھی محبت کرے گا، حضور سے محبت کرتا ہے تو امہات المؤمنین سے بھی محبت کرے گا، ہماری مائیں ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے آپ سب کو مانو اور ایک ماں کو سائڈ پہ کر دو کہ میں اماں عائشہ کو نہیں مانتا، کیوں کہ وہ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، میں صدیق اکبر کو بھی نہیں مانتا کیونکہ انہوں نے معاذ اللہ یہ کام کیا۔ حضور کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور قرآن کہتا ہے کلا وعد اللہ الحسنی، اللہ کہتا ہے جتنے بھی نبی کے صحابہ ہیں نا میں نے ان سے اچھا وعدہ کر لیا ہے، کس چیز کا؟ جنت کا وعدہ کر لیا۔ اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ نبی کے صحابہ وہ ہیں جن سے اللہ بھی راضی، یہ اللہ سے راضی، تو جن سے رب راضی اور آپ کون ہوتے ہو راضی نہ ہونے والے؟ اب بندہ کہتا ہے، وہ بندہ بولتا ہے جناب رضی اللہ بھی بول رہا ہے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تو ہیں لیکن میں نہیں مانتا، میرے نزدیک میں ان کے خدا کے بندوں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا، تو آپ کے سامنے بندہ بول رہا ہے میں ان سے راضی نہیں، میرا ان سے اختلاف ہے۔ تم آج کے زمانے میں وہ صحابہ جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی، گھر بار چھوڑے، ہجرتیں کی، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، تم ان کے اوپر تان و تشریح کرتے ہو؟ تو یہ چیزیں ہیں ایمان، اور خدا کے لیے اپنے بچوں کو سکھائیں۔ یہ اگلے جو جمعے ہمارے 5-6 انشاءاللہ آئیں گے اسی ٹاپک میں، ہمارے عصمت انبیاء، توحید، اور جو ہمارے تقلید کے معاملات ہیں، ہمیں کسی امام کی پیروی کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ آج کل نیا معاملہ ہو گیا جناب، یہ سارے امام جھوٹے نے معاذ اللہ، حدیثیں چھپاتے رہے۔ وہ حدیثوں کی کتاب تو جب سے حدیثیں لکھی گئی تب سے موجود ہیں، اور ہر کتاب میں حدیثیں موجود ہیں، آپ نے نہیں پڑھی، آپ تک حدیث نہیں پہنچی تو قصور آپ کا ہے، آپ کی کم علمی ہے۔ کسی بھی امام نے حدیث چھپائی نہیں ہے۔ امام بخاری نے اگر کتاب بخاری لکھی ہے اس میں حدیثیں اس وقت سے موجود جب سے لکھی ہوئی ہے، تو جناب جی انہوں لوگوں نے، علماء نے آپ سے حدیثیں چھپائی ہیں، یہ غلط ہے، یہ پروپوگنڈا ہے۔ اس لیے تعظیم کی طرف آئیں، عظمت کی طرف آئیں، عزت احترام کی طرف آئیں۔ ابھی ہمارا گفتگو پوری نہیں ہوئی، ہمارا ٹاپک عصمت انبیاء پہ چل رہا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے مزید اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق سچا پکا عاشق رسول بنائے، اور تمام انبیاء سے عقیدت و محبت رکھے، جو عقیدہ اسلام کا ہے اللہ اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت ادا فرما لیجیے۔